یہ بات ہے سن 167 قبل مسیح کی کہ یروشلم کے علاقے پر یونانیوں کا قبضہ ہو گیا۔ قبضہ پہلے سے بھی چلا رہا تھا، لیکن اس کے بعد ایک ایسا بادشاہ تخت پہ بیٹھا جس کا نام اینٹیوکس ایپیفنیس تھا۔ نام اس کا اینٹیوکس تھا۔ ایپیفنیس اس نے اپنا ٹائٹل رکھ لیا تھا، اور ایپیفنیس کا مطلب ہے خدا کا مظہر، اور لوگ اسے کہا کرتے تھے کہ یہ ایپیفنیس نہیں ہے بلکہ یہ ایپیمنیز ہے، یہ پاگل ہے۔ یہودیوں نے اس کا نام تھوڑا سا بدل کے یہ رکھ دیا تھا۔ اس نے جو مظالم اٹھائے وہ اپنی جگہ پر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ قوانین بنائے۔ قانون نمبر 1 یہ کہ کوئی یہودی اپنے پاس بائبل نہیں رکھ سکتا۔ جس کے پاس بائبل ملے گی اس کی سزا موت ہے۔ اگر یہودی یونانی ہو جائے تو ان کی معافی ہے، ورنہ نہیں۔ جمنیزیم بنا دیے گئے جس میں تمام کھیل کھیلے جاتے تھے، جس کو آج کل اسی سے ہمارے ہاں جمناسٹکس نکلا ہے۔ لیکن یونانی لوگ چونکہ کہتے تھے کہ پروردگار نے ہمیں جو جسم عطا کیا ہے اس پہ انسان کو فخر ہونا چاہیے، اس سے شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے تمام لوگ اس پہ ننگے ایکسرسائز کیا کرتے تھے۔ کچھ یہودی جب وہاں جانے لگے اور یہودی چونکہ خطرہ کراتے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے مختلف لوگ ہیں، تو لہذا ڈاکٹروں کا اہتمام کیا گیا کہ جن کا خطرہ ہو چکا ہے وہ غیر مختون ہو سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہوں گے تو ان کو یہاں نہیں آنے دیا جائے گا، اور اگر نہیں آتے تو یہ ان سوشل لوگ ہیں، لہذا ان کو مار مار کے ٹھیک کیا جائے۔ اس زمانے میں معلوم نہیں کتنے لوگ شہید ہوئے۔ کچھ کہانیاں ملتی ہیں کہ ایک ماں کے 7 بچوں کو ایک ایک کر کے شہید کیا گیا، اور ہوتے رہے، اور آخر میں چھوٹا بچہ، بڑا بچہ، سب چھوٹا بچہ، اور اس پہ اس کو کچھ ترس بھی آنے لگا تھا، لیکن اس بچے نے یہ کہا کہ اماں آپ بالکل مت لڑکھڑائیے گا، کیونکہ یہ آپ کا امتحان ہے اور میرا بھی امتحان ہے۔ اب تک میں آپ سے جدا نہیں ہوا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ موت میں آپ سے جدا ہو جاؤں۔ 2 برس کا عرصہ ایسے ہی گزر گیا۔ یہودیوں نے اس وقت باقاعدہ ایک جہادی تنظیم قائم کی، اور وہ مکابی کہلاتے تھے۔ مکابی کا مطلب ہتھوڑے والے۔ ہتھوڑا گروپ جو ہمارے ہاں بہت بعد میں بنا ہے، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ صاحب وہ مکابی جو ہے وہ ہتھوڑا ہے جو کہ تمام کفر کو توڑ کے رکھ دے گا۔ انہوں نے جہاد کرنا شروع کیا، اور 2 سال کے بعد سن 165 قبل مسیح میں انہوں نے یونانیوں سے آزادی حاصل کر لی اور یہودی حکومت قائم کر دی۔ جو سکے پرانے تھے جن پہ انسانوں کی تصویریں بنی ہوئی تھی، کیونکہ وہ شریعت کے خلاف تھی، تو وہ سارے سکے پگھلا کے دوبارہ سکے ڈالے گئے جن کے اوپر کھجور کی تصویر بنائی گئی کہ وہ یروشلم کی علامت تھی۔ اور جس دن یہ آزادی ملی وہ 24 دسمبر سن 165 قبل مسیح کی تاریخ تھی۔ یہودی اس تاریخ کو آج تک نہیں بھولے۔ آج بھی وہ عید خنوقہ مناتے ہیں، اس کو بائبل کے اردو ترجمے میں عید تجدید کہا گیا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں اس کا تذکرہ آتا ہے، اور وہ کل ان کے یہاں شام کو 5 بجے سے شروع ہو جائے گی۔ وہ 8 دن کی ہوتی ہے کہ پہلے دن آپ 1 موم بتی جلائیں گے۔ جیسے میں نے کمپیوٹر کھولا اور اس میں دیکھا کہ فلاں تاریخ کو کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ صاحب 24 تاریخ کی 5 تاریخ کو آپ 1 موم بتی جلائیں، اگلی تاریخ کو 2، پھر 3، 4، 5، 6، 7، 8۔ یا موم بتیاں دہلیز پہ رکھ دیتے ہیں یا آپ اسے کھڑکی میں رکھ دیں، اور 8 تاریخ کو پورا کا پورا یروشلم بقعہ نور بنا ہوا ہوتا ہے، چاروں طرف وہ موم بتیاں جل رہی ہوتی ہیں۔ اب تو خیر بجلی آ گئی، لیکن جس زمانے میں بجلی نہیں تھی اس زمانے میں وہ یہی کرتے رہے۔ یہ ان کا ایک دستور ہے جو آج تک وہ نہیں بھولے۔ یہ ساری کہانی میں آپ کو کسی اور وجہ سے سنا رہا ہوں کہ وہ 24 دسمبر کی شام
کیونکہ شام سے یہودیوں کا دن شروع ہو جاتا ہے تو ان کے حساب سے وہ 25 دسمبر کا دن ہے، کیونکہ اس وقت عجیب و غریب اتفاق ہے کہ عید الفطر آ رہی ہے، خنوخہ آ رہی ہے، کرسمس آ رہا ہے اور سارے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ عیدیں ساتھ ساتھ آ رہی ہیں لیکن عیدیں منانے والے الگ الگ ہیں، وہ ساتھ نہیں رہ سکتے، ان کے دل ایک دوسرے سے دور ہیں، کوئی ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہی نہیں ہے، اختلافات مزید بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ ان اختلافات کو اور ہوا دی جاتی ہے۔ تو یہ 24 دسمبر کی شام کی جو 165 قبل مسیح میں اس کی یاد آج تک وہ منا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ مسیح کے زمانے میں بھی یہ یاد منایا کرتے تھے۔ تو انجیل یوحنا میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ عید تجدید کے دن تھے اور جاڑے تھے اور ہیکل سلیمانی میں مسیح ٹہل رہے تھے، اور اسی وقت جبکہ وہ 8واں دن تھا، جبکہ چاروں طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی، اس وقت آپ نے یہ کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ یہ ہے اس کا پس منظر کہ یہ جو موم بتیاں جلائی گئی ہیں یہ آج واقعی تمام چاروں طرف روشنی ہے، لیکن کل تو نہیں ہوگی، یہ بتیاں بجھ جائیں گی، پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ آپ نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں اور جو میرے پیچھے چلتا ہے وہ کبھی اندھیرے میں نہیں رہے گا، کہ یہ وہ نور ہے جو بجھایا نہیں جائے گا، کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پر اندازن، آنکھوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو یہ آپ کا ایک چیلنج تھا۔ میں ابھی یونانی دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر کاسباس کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہمارے یہاں ترجمے میں صرف یہ ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں، لیکن اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ میں کائنات کا نور ہوں، کہ کائنات میں اگر روشنی ہے تو میرے دم قدم سے ہے، جہاں میں نہیں ہوں وہاں کفر کے اندھیرے ہیں، وہاں پہ جہالت کے اندھیرے ہیں اور تاریکیاں ہیں۔ یہ وہ چیلنج تھا جو آپ نے ان یہودیوں کے سامنے پیش کیا۔ وہ ہم عصر یہودی انتقال کر گئے، یہودی آج بھی وہ عید مناتے ہیں، اور شاید اب بھی وہ پڑھتے ہوں کہ کسی نے اسی دن یہ کہا تھا کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو کیا ہمارے ذہن میں یہ پس منظر آتا ہے کہ آپ نے کس موقع پر یہ بات کہی؟ یعنی اندھیرے میں آپ یہ کہہ دیں کہ صاحب میں نور ہوں، میں روشنی ہوں، تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب چاروں طرف روشنی ہو، چراغاں ہو رہا ہو، بلب جل رہے ہو، اور اس وقت کوئی آدمی کہے کہ میں روشنی ہوں، تو آپ کہیں گے بے وقوف آدمی ہے۔ آپ کا یہ چیلنج اس بات کو ظاہر کر رہا تھا کہ نہیں، یہ تمہاری تمام روشنیاں بجھ جائیں گی، تمہارے یہ ہدایت کے جتنے چشمے ہیں یہ خشک ہو جائیں گے، تم اندھیروں میں بھٹکتے پھرو گے اگر میرے پیچھے نہیں چلو گے۔ آپ نے جب یہ چیلنج پیش کیا تو یہودیوں کا ایک مطالبہ تھا، اور وہ حق بجانب تھے۔ مطالبہ یہ تھا کہ یہ دعویٰ آپ کا اپنا ہے، اس قسم کے دعوے سب لوگ کر سکتے ہیں، کوئی بھی شخص اٹھ کے کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ آپ کیا کر لیں گے اس کا؟ آپ اپنے بارے میں خود گواہی دے رہے ہیں تو آپ کی گواہی تو قابل قبول نہیں ہے، کوئی اور ہے گواہی دینے والا، ہم تو نہیں دے رہے۔ علماء و فضلاء اور مشائخ تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو شیخ الیہودیہ ہیں، ہم تو پی ایچ ڈی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تھیالوجی میں، ہم آپ کو مانتے ہی نہیں، آپ کیسے دعوے کر رہے ہیں؟ آپ اس کے بعد کچھ کہہ سکتے تھے اور آپ نے کچھ کہا، لیکن وہ بھی زبانی جمع خرچ کہ صاحب میرا باپ جو ہے وہ میرے ساتھ گواہی دیتا ہے۔ مزے کی بات ہے کہ اللہ میاں کی آواز کوئی نہیں سن رہا، اوپر سے آواز بھی نہیں آ رہی کہ چلو آواز آ جائے، تصدیق ہو جائے، تو دعویٰ ہی دعویٰ رہ جاتا ہے۔ آج اگر کوئی آدمی ہم سے یہ کہے کہ مسیح نے جو دعویٰ اس وقت کیا تھا یہ تو صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے، اس کی کوئی دلیل بھی ہے، تو ہمارے پاس کوئی دلیل ہے؟ یہ عجیب اتفاق ہے کہ اسی کتاب میں، جس کتاب میں یہ واقعہ درج ہے، اسی میں دلیل بھی موجود ہے کہ رات کا وقت ہے، گاؤں ہے، اندھیرا ہے، دیہات ہے، چرواہے اپنے ریوڑ لے کے پڑے ہوئے ہیں کہ صبح ہوگی تو پھر لے کے چلیں گے،
کہ اچانک روشنی ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں تمہارے لیے خوشخبری ہو کہ آج دنیا کا منجی پیدا ہوا ہے۔ میں نے الفاظ غلط کہے ہیں، آپ نے ٹوکا نہیں ہے، وہاں یہ نہیں ہے کہ دنیا کا منجی پیدا ہوا ہے، بلکہ تمہارے لیے آج منجی پیدا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے کہ صاحب اس وقت یہودی عالموں کے پاس آپ کیوں نہیں آ گئے؟ ان کو آ کے بتا دیتے تو بڑی اچھی بات تھی، وہ ایمان لے آتے، چرواہوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت اسی کو ہوتی ہے جو ضرورت محسوس کرتا ہے، جو معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے تھے، جنہیں کوئی شہروں میں نہیں رہنے دیتا تھا، جو باہر جا کے رہا کرتے تھے، اور ان سے یہ کہنا کہ تمہیں کسی کی ضرورت ہے، کہ ہاں ہمیں تو ضرورت ہے، لیکن ہے کون؟ کہا کہ وہ آج پیدا ہو گیا ہے، جا کے دیکھ لو۔ تو وہ بھاگے بھاگے گئے تو آپ کی پیدائش پہ روشنی ہوئی، جو اس بات کی علامت تھی کہ اب دنیا میں روشنی رہے گی، کیونکہ دنیا کا نور پیدا ہو گیا ہے۔ لیکن چرواہوں کی سنتا کون ہے؟ ان بیچاروں کی گواہی تو ویسے قابل قبول نہیں ہے۔ اگر وہ کہتے بھی پھرے ہوئے کہ تم جاہل آدمی، تمہیں کیا معلوم علم کیا چیز ہوتی ہے، معلوم نہیں کیا تم نے دیکھ لیا، کوئی دمدار ستارہ دیکھ لیا اور بھاگے چلے آئے کہ دنیا کا نور آ گیا، ہم نہیں مانتے، معلوم نہیں کہاں گھس گئے تھے۔ تو کسی عالم کی بھی گواہی چاہیے، اور عالم کی گواہی دلوائی تو ایسے دلوائی کہ کہیں سے دور دراز سے، ایران سے علماء جن کا کام ہی یہی تھا کہ بیٹھ کے ستاروں کی چالیں دیکھتے رہیں اور یہ دیکھیں کہ اس وقت کون سا ستارہ نمودار ہوا ہے اور اس کا کیا مفہوم اور کیا مطلب ہے، کہ وہ لوگ اتنی دور کا سفر کرتے ہوئے پہنچے اور ایک ستارہ ان کی رہنمائی کرتا ہوا ان کے ساتھ ساتھ چلا اور وہاں پہ اس جگہ پہ آ کے ٹھہر گیا جہاں انہیں پہنچنا تھا۔ تو پھر روشنی ساتھ ساتھ تھی۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ واپس چلے گئے، اس کتاب میں کہیں یہ تذکرہ نہیں ہے کہ جب وہ واپس گئے تو وہ ستارہ ان کے ساتھ گیا، ستارہ وہیں رہ گیا۔ جب وہ مسیح کو چھوڑ کے گئے تو پھر کوئی ستارہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ ستارہ صرف اس وقت تھا جب وہ مسیح سے ملنے کے لیے آ رہے تھے، اس کے بعد کوئی روشنی نہیں تھی۔ تو پروردگار نے گواہی دی انسانوں کے ذریعے سے اور آسمان سے کہ صاحب دیکھو یہ روشنی ہے، یہ نور ہے۔ تو آج ہم جمع ہو گئے، ہم نے سوچا کہ کرسمس قریب آ رہا ہے، اس کی کوئی بات کریں۔ ہم کرسمس کی کوئی بات نہیں کریں گے، کرسمس کی باتیں ہم بہت کر چکے، اور میرا خیال ہے کہ شاید گپلا بھی یہیں سے ہوا ہے کہ کرسمس میں سے کرائسٹ نکل گیا، پھر باقی میس رہ گیا، اور میس کو ہم نے میس کر لیا۔ ہم کرسمس کی بات نہیں کریں گے، ہم کرائسٹ کی بات کریں گے کہ جس کے بغیر کوئی کرسمس ہے نہیں۔ اگر آپ مسیح کو بیچ میں سے نکال دیں تو عید میلاد مسیح کہاں سے رہتی ہے؟ تو وہ جو دنیا کا نور ہے، جس کا چیلنج تھا کہ اگر کوئی ہے تو میرے سامنے لے کر آؤ، تمہارے ان تمام چراغوں کے مقابلے پہ میں کھڑا ہوا ہوں، یہ سارے بجھ جائیں گے لیکن مجھے کبھی نہیں بجھا سکو گے۔ لیکن ایک وقت تو آیا جب لوگ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بجھانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو کیا ہوا؟ اسی کتاب کی گواہی یہ ہے کہ جب آپ کو مصلوب کیا گیا تو اس وقت اندھیرا چھا گیا۔ جب روشنی نہیں رہی تو پھر آسمان نے بھی کہا کہ میں بھی روشنی دینے کو تیار نہیں ہوں۔ سورج نے کہا کہ جس سے میں روشنی لیتا تھا جب وہی نہیں رہا تو میں کہاں سے روشنی دوں؟ تو آپ کے نور کی گواہی پیدائش سے لے کے وفات تک، مہد سے لے کے لحد تک مسلسل ہے۔ اس لیے آپ کو آفتاب صداقت کہا گیا کہ آپ کے آنے کے بعد اب روشنی میں دنیا میں سچائی کا دور دورہ ہوگا۔ لیکن کیا واقعی دنیا میں سچائی کا دور دورہ ہے؟ ہمیں وہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟
क्या इसमें सूरज का कसूर है या हमारा अपना कसूर है? रात के वक्त तो हमारे पास जवाब होता है कि चीजें उल्टी पुल्टी पड़ी हुई हैं बगैर तरतीब के, क्योंकि अंधेरा था, हमें मालूम नहीं था। लेकिन दिन में भी अगर उनकी हालत वही हो तो कसूर बेचारे सूरज का तो नहीं, कसूर तो हमारा है, तो हमारा अपना कसूर है, हमें एतराफ करना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि हम क्रिसमस गलत तरीके से मनाते हैं। क्रिसमस आता है, हम खुश होते हैं। क्रिसमस आए तो हमें अफसोस करना चाहिए, हमें मातम करना चाहिए, हमें नौहे पढ़ना चाहिए अपने। हमें यह देखना चाहिए कि हमने अपनी जिंदगी के कितने साल बेकार गुजार दिए और उस नूर के बारे में हमने कितने लोगों को अंधेरे में रखा हुआ है, हमने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। मुझे वो एक कहानी याद आ जाती है जो खलील जिब्रान ने लिखी कि 25 दिसंबर की रात थी। लेबनान की कोहे लेबनान से एक बूढ़ा आदमी एक डंडे के सहारे लाठी टेकता हुआ नीचे उतरा। जब शहर में आया उसने देखा रोशनी हो रही है, लोग डांस कर रहे हैं, शराब पी जा रही है। उसने पूछा क्या हुआ, क्या बात है? कहा बड़े मियां तुम्हें मालूम नहीं है? नहीं, क्या हो रहा है? आज क्रिसमस है। वो क्या होता है? कहा जी पागल आदमी है, तुम्हें यह भी मालूम नहीं क्रिसमस क्या होता है? कि नहीं मुझे मालूम नहीं क्या होता है। कहा भाई ये वो दिन है जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए। तो वो बूढ़ा आदमी लाठी फेंक भागता हुआ पहाड़ पे चढ़ गया और उसकी चोटी पे जाके जोर जोर से कहने लगा, ऐ बाप क्या तूने किसी और को भी मेरे नाम से भेज दिया था जिसको मानते हुए ये सब कुछ ये कर रहे हैं? तो ये वो चैलेंज है। सिर्फ खुशी का मुकाम नहीं है, खुशी इस बात की है कि दुनिया का नूर आया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अभी तक अंधेरे में हैं। हम अपना जायजा लें, एहतिसाब करें और एहतिसाब करने के बाद कोई अपील भी ना करे और अपने आप को माफ भी ना करे और कहीं भागे भी नहीं, उसका मुकाबला करें। देखें कि हम कहां खड़े हैं। क्या हमें वाकई ये हक पहुंचता है कि हम क्रिसमस मनाएं? क्या हमें यह हक पहुंचता है कि हम ये दुनिया से कहें कि आज मसीह पैदा हो गया? क्या हम ये कहें कि ये 2000 बरस गुजर चुके हैं, इन 2000 बरस में हमने क्या कुछ किया है? अगर उसका जायजा लिया जाए तो हमें बदकिस्मती अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारी तारीख भी दूसरी अक़वाम की तारीख से मुख्तलिफ नहीं। हमने भी अपनों को गले काटे हैं, हमने भी फतवे लगाए हैं, हमने भी लोगों को जलाया है, हमने भी गिरजे गिराए हैं, हमने कब्रें उखाड़ उखाड़ के हड्डियां निकाली हैं और जलाई हैं और दरिया टेबर में बहाई हैं। हमने वो सब कुछ किया है जो दूसरे करते हैं, हम उनसे कोई मुख्तलिफ नहीं रहे। हम मसीह की भेड़ें नहीं रहे, हम मसीह के भेड़िए बन गए हैं। हमें भेड़ें बनना है। हम भेड़ियों में रह रह के वैसे ही होंगे। हम भेड़ें कब बनेंगे? क्या इसका कोई इलाज है? अगर हम जायजा अपना लें और उसके बाद ये देखें कि हमारा रवैया दूसरों के साथ क्या है, वो कौन सी बात थी जो मसीह को दूसरे लोगों से मुमय्यज और मुमताज करती है? क्या मसीह की 3 आंखें थी, 4 कान थे, 5 हाथ थे, 4 टांगे थी, हमारे आप जैसे थे? तो कोई पूछ सकता है कि भाई उनमें और आप में फर्क क्या है? कोई ना कोई बात तो होगी जिसकी वजह से वो दुनिया से मुख्तलिफ थे। यही बात है, इतनी सी सीधी सी बात है कि सारी दुनिया मर रही थी और वो मरते हुए नहीं देख सकते थे। उन्होंने जान दे दी लेकिन दुनिया की जान बचा ली। क्या हम जब किसी को मरता हुआ देखते हैं तो हमारी भी वही कैफियत होती है, या गफलत मुजरिमाना के तहत हम चले जाते हैं और हमें कोई फिक्र नहीं होती कि उसको क्या हुआ और क्या नहीं हुआ? क्योंकि आपस में बैठे हैं इसलिए आज मैं डांट रहा हूं, अगर गैर होते तो मैं नहीं डांटता।
پھر میں دوسری غزل کی باتیں کرتا. آپس میں بیٹھ کے ہم جائزہ لیں کہ ہم جو دنیا بھر سے کوئی کہہ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اور سال میں صرف ایک دفعہ بتا رہے ہیں اور اس کے بعد کی ہماری زندگی کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم نے جھوٹ بولا تھا. میرے ایک استاد تھے, میں ان سے جیلانی پڑھا کرتا تھا, اور ایک دن مجھ سے کہنے لگے تمہیں معلوم ہے کہ ہم بڑے جھوٹے لوگ ہیں, ہم سے دہریے اچھے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے. میں بڑا پریشان کہ یہ آدمی یونانی پڑھاتا ہے, پی ایچ ڈی ہے اور پادری بھی ہے, یہ پاگل ہو گئے, آج کیسی باتیں کر رہے ہیں. میں کہا ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ کہنے کہ ہم اتوار کے دن آتے ہیں اور ہم آ کے چرچ کے اندر یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے, اور باقی 6 دن یہ ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ وہ نہیں ہے. دہریہ کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے اور 7 دن ایسے رہتا ہے جیسے خدا ہو. تو وہ اچھا ہے یا ہم اچھے ہیں؟ وہی سوال میرا آپ سے بھی ہے اور اپنے آپ سے بھی ہے کہ ہم جو دنیا کو خوشخبری دیتے ہیں وہ ہے خوشخبری کیا, جس کا ہم اتنا چرچا کرتے پھرتے ہیں, اور سال میں شاید ایک دن چراغ جلا کے یا ستارہ لگا کے یا کچھ اور مٹھائیاں بانٹ کے اور مل بیٹھ کے اور گیت گا کے, اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے فرض ادا کر دیا. کیا واقعی ہم نے فرض ادا کر دیا ہے؟ خوشخبری کیا ہے؟ یونانی زبان کا لفظ ایو انگیلیون, جس کا ترجمہ خوشخبری یا انجیل کیا جاتا ہے, اصل میں اگر آپ اس کی تاریخ کو دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ جب کسی بادشاہ کے ہاں کوئی لڑکا ہوتا تھا, اولاد نرینہ ہوتی تھی, اور اس کو آ کے جو خبر آ کے دیتا تھا اس آدمی کو ایو انگیلیون کہا کرتے تھے کہ خوشخبری وہ آدمی ہے جس نے آ کے یہ خبر دی ہے کہ بادشاہ کے کوئی اولاد ہوئی ہے. کیونکہ اگر بادشاہ کے اولاد نہ ہو تو اس کی جائیداد کا مالک کون ہوگا؟ حکومت بٹ جائے گی, تھر پٹول ہوگی, لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے, دعوے دار کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اگر وارث پیدا ہو جائے تو اب کون کھڑا ہوگا؟ کسی کو جوتے کھانا ہے. اور اس خوشی میں کہ بادشاہ کے گھر اولاد ہوئی ہے وہ لوگوں کی سزائیں معاف کر دیا کرتا تھا. جیسے ہمارے ہاں خوشی کے موقع پہ, عید کے موقع پہ بھئی جو قیدی جو پڑے ہیں ان کی 3 مہینے کی سزا معاف. وہ لوگ جن کو سزائے موت ہو چکی ہوتی تھی ان کو رہا کر دیا جاتا تھا. یہ خوشخبری ہوتی تھی. یہ ہے ایوانگیلیون یا انجیل کا اصل مطلب, کہ تمام دنیا جن کے اوپر سزائے موت کا فتویٰ لگایا جا چکا ہے, سزائے موت دی جا چکی ہے اور جیل بھگت رہے ہیں, ایک وارث پیدا ہو جانے کی وجہ سے اب تمام کی سزا معاف کی جاتی ہے. لیکن ہم وہ لوگ ہیں جن کی سزائیں معاف ہو گئی, لیکن ہمیں جیل کی ہوا اتنی راس آئی کہ ہم باہر نکل کے نہیں دیتے, کہ ہم بقول استاد قمر جلالوی کے کہ اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے. ہم باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں, آزادی کی فضا میں جائیں گے تو مر جائیں گے. واٹ بخواج نے لکھا تھا ایک دفعہ کہ نیو یارک میں وہ رہتے ہیں, کوئی کانفرنس تھی, وہ کسی نے پہاڑی پہ رکھ دی, تو یہ حضرت بھی گئے, ان کو بھی بلایا گیا تھا. یہ کہنے کے وہاں پہ پہنچا تو میرا تو بھائی دم گھٹنے لگا پہاڑی پہ جا کے. میں نے کہا بھائی یہاں پہ کوئی گاڑی واڑی آتی ہے؟ ان کا صاحب ایک ٹرک آتا ہے ہفتے میں 1 دفعہ. میں نے کہا کب آتا ہے؟ انہوں نے کہا صاحب صبح آئے گا. تو کہنے کے میں نے ایک آدمی کو $10 دیے کہ یہ آپ سنبھالے, جس وقت وہ آئے ٹرک والا مجھے اس وقت اٹھا کے لے جانا ٹرک والے کے پاس. کہ صاحب آپ کیا کریں گے؟ ان کا بس مجھے کچھ کرنا ہے. وہ کہنے کہ جب ٹرک والا آ گیا تو اس کو میں نے اور $10 دیے کہ آپ یہ سنبھالیں اور آپ اس وقت پورے انجن کو اسٹارٹ کریں, اور جتنی آپ اس میں سے پیچھے گیس نکال سکتے ہیں, دھواں نکال سکتے ہیں, نکالیں, تاکہ میں کھڑے ہو کے سکون کا سانس لے سکوں, کیونکہ میں جہاں سے آیا ہوں وہاں پہ اتنی گاڑیاں چلتی ہیں کہ یہاں پہ آنے کے بعد یہ تازہ ہوا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی, میں مر جاؤں گا. ہماری حالت وہی ہو گئی ہے کہ ہم وہ کاربن مانو آکسائڈ سونگ کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اب اگر ہمیں پہاڑی ہوا مل جائے تو ہم مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. ہمیں آزادی راس نہیں آ رہی. دوسروں کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے یہاں آزادی ملتی ہے. دوسرے کو بھی تو حق ہے کہ ہم سے پوچھے بھائی آزادی ملی ہے تو آپ یہ 4 دیواری چھوڑ کے باہر کیوں نہیں نکلتے؟ اسی میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو تو یہ اتنی
جاری ہے اور دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلو، کیوں مروانا ہے ہمیں؟ اگر ہے تو آپ بھی باہر نکلے. یا تو ایسا لگتا ہے کہ باہر اس سے زیادہ خطرہ ہے، آپ اس لیے نہیں جا رہے، یہاں پہ محفوظ ہے. تو کیا واقعی ہم آزاد ہیں؟ کیا واقعی وہ خوشخبری سنا دی گئی کہ وارث پیدا ہو گیا ہے، اب تم آزاد ہو، تم جا سکتے ہو؟ لیکن ہم پھر بھی نہیں جا رہے. کیا ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم کرسمس منائیں؟ میرا صرف یہ سوال ہے کہ ہم اپنے دامن میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم نے ایسا کون سا کام کیا ہے، کون سا تیر مارا ہے جس پہ ہمیں یہ خوشی کا اظہار کرنے کا حق پہنچتا ہو. مسیح نے تو یہ کہا تھا جب تم سارا کام کر چکو تو اس کے بعد یہ کہنا کہ ہم نکمے نوکر ہیں، ہم نے تو صرف وہ کیا جو ہمارا فرض تھا، اور ہم تو وہ ہیں جنہوں نے وہ بھی نہیں کیا جو فرض تھا. ہمیں معلوم نہیں کون سا لقب دیا جائے گا. جنہوں نے پورا کام کر لیا تھا وہ تو نکمے تھے، ہم کیا ہوں گے؟ آرام خور ہوں گے، ہٹ آرام ہوں گے، کیا ہوں گے؟ ہمارے لیے معلوم نہیں کیا کیا الفاظ ایجاد کیے جائیں گے. ہم خوشیاں منانے کے بہت عادی ہیں اور خوب مناتے ہیں، کیونکہ غریب کی زندگی میں خوشیوں کے دن ہی بہت کم آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بیچارہ سب کچھ بیچ باچ کے بھی خوشی مناتا ہے. لیکن کیا واقعی ہم اندر سے بھی خوش ہیں؟ اگر مسیح نے یہ کہا کہ میں اس کاسموس کا، اس کائنات کا نور ہوں، تو ہم سے یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ آپ مریخ میں جا کے یہ بات سنائیے، لیکن کیا ہم نے اپنے پڑوسی کو یہ بتایا؟ کیا ہم اسے بھی اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں، ساری روشنیوں پہ خود قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا واقعی ہمیں یہ یقین ہے کہ مسیح اس تمام کائنات کا نور ہے؟ اگر ہمیں یہ یقین ہے تو پھر ہم اس روشنی کو چھپانے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ اسے دوسروں کے سامنے کیوں نہیں لاتے؟ دوسروں کو اس کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے؟ مسیح نے تو بڑے دھڑلے سے یہ کہا تھا، اور کھڑے ہو کے کہا، اور کہا کہ میں ہوں دنیا کا نور. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی عید خنوقہ پہ اب بھی وہ وادی قدرون سے پانی بھر کے لاتے ہیں. پہلے دن ایک پیالہ بھر کے لاتے ہیں اور اپنی دہلیز کے آگے پھینک دیتے ہیں. دوسرے دن 2 پیالے بھر کے لاتے ہیں، وہ پھینک دیتے ہیں. روز ایک ایک پیالہ بڑھاتے جاتے ہیں، اور آخری دن ساری گلیوں میں پانی پانی پھر رہا ہوتا ہے. اور اسی دن آپ نے یہ بھی کہا کہ زندگی کا پانی میں ہوں. یہ وہ موقع تھا کہ یہ جو پانی لا رہے ہو نا، یہ زمین پہ پھینک دیا، یہ تو نہیں پی سکتے، یہ تو گندا ہو گیا. وہاں سے اچھا آیا تھا ندی سے، لیکن اب کو کوئی بھی نہیں پی سکتا. وہاں پہ پیر بھی آ رہے ہیں، سب کچھ آ رہے ہیں، لیکن میں وہ حیات بخش پانی ہوں، آب حیات ہوں. کیا ہم اس آب حیات سے دوسروں کو محروم کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے وہ آب حیات پیا ہے؟ کیا ہمیں واقعی یہ یقین ہے، یا ہم صرف زبانی جمع خرچ کرتے رہتے ہیں؟ تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب بات کر رہے تھے پروپیگنڈا کی، کہ حقیقت سے پروپیگنڈا زیادہ کامیاب رہتا ہے. ہم صرف پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں. ہم پروپیگنڈا تو بہت کرتے ہیں، سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ ایسٹر آئے گا تو پھر پروپیگنڈا کریں گے، ٹی وی پہ بھی کریں گے، یہ دفعہ ٹی وی پہ بھی کریں گے. سال میں 2 دفعہ تو ضرور پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کے علاوہ باقی تو ہم کچھ بھی نہیں کرتے. ہم تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا جو کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں. ہم کمال کرنے والے لوگ ہیں، با کمال لوگ. لاجواب پرواز ہے ہماری. کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا، قریب نہیں آنا چاہتا. کیوں؟ اسی لیے کہ مسیح نے کہا تھا کہ کسی پیڑ کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ یہ کاہے کا پیڑ ہے، آپ پھل دیکھا کرتے ہیں. آم لگے ہیں تو آپ کبھی نہیں کہتے کہ یہ نیم کا پیڑ ہے. ہمارے پھل، ہمارے عمل وہ بتاتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہم خود بھی نہیں مانتے.
جو ہم خود نہیں مان رہے ہوتے وہ ہم دوسرے سے منوانے کے چکر میں ہوتے ہیں، اس کا اثر کیا ہوگا؟ خاک ہو. تو میرا صرف آپ سے اتنی گزارش ہے کہ ابھی آ ہی رہا ہے، کسی زیادہ دن دور نہیں ہے، کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ اب تک ہم نے زندگی میں سے کتنے دن، بلکہ کتنے گھنٹے شاید یا کتنے منٹ اس کام میں صرف کیے، اور اگر اب تک نہیں کیا تو ابھی تک خدا کا شکر ہے کہ ہم زندہ ہیں. ہم یہ وعدہ کریں کہ آئندہ ہماری کارکردگی پہلے سے بہتر رہے گی. ہماری کارکردگی کبھی ایسی تو نہیں ہوگی کہ جو خدا کے معیار تک پوری پہنچ سکے، لیکن کم از کم اتنا تو ہو کہ ہم خود مطمئن ہوں. یہاں تو یہ عالم ہے کہ ہم خود بھی مطمئن نہیں ہیں اور دوسروں سے کہتے پھر رہے ہیں. ہم دوسروں سے کہہ رہے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، بہت اچھا ہے، کھانسی کا علاج اتنا بہتر کرتا ہے جس کی کوئی علاج نہیں. خود کر رہے وغیرہ. بھائی تم خود کیوں نہیں آتے؟ نہیں یار میں تو نہیں آتا، مجھے تو ڈر لگتا ہے اس کے پاس. تو کہیں ایسا تو نہیں ہم سب کو ادھر بھیج رہے ہو، خود نہ جاتے ہو؟ شاید یہی وجہ ہے کہ کلام خدا یہ کہتا ہے کہ دوسرے لوگوں میں جو خدا کی بدنامی ہوتی ہے وہ خدا کے اپنے بندوں کی وجہ سے ہوتی ہے، کہ تمہاری وجہ سے دوسری اقوام میں کفر پکا جاتا ہے، ہمارے کرتوت دیکھ کے، ہماری حرکتیں دیکھ کے. اور پھر اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ آخر ہماری ان باتوں کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ہماری ان باتوں کا اثر ہوگا جو سال میں 2 دفعہ کرتے ہیں یا 1 دفعہ کرتے ہیں، یا وہ جو ہم ہر سال 365 باقی 364 دن کرتے رہتے ہیں اس کا اثر ہوگا. 364 دن کا تو زیادہ اثر ہوگا نا، ایک دن کا کہاں اثر ہوتا ہے؟ خاک ہوگا. تو وہ دیکھتے ہیں جو 364 دن ہم کرتے ہیں، وہ تھوڑی دیکھتے ہیں جو ہم 365ویں دن کرنے بیٹھ جاتے ہیں، ڈرامہ پیلنے بیٹھ جاتے ہیں. ڈرامے تو وہ بھی دیکھتے رہتے ہیں، انہیں بھی معلوم ہے، انہیں خود اپنے یہاں شکایت ہے کہ ہمارے یہاں ڈرامے باز بہت ہیں، اور ہم اور ڈرامہ کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں لوگ اور آ گئے. تو ہم ڈرامہ چھوڑ دیں، حقیقت کو پیش کریں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں. مسیح نے تو چیلنج دے کے یہ کہا کہ تم میں کسی میں ہمت ہے تو آؤ میرا جرم ثابت کرو. کیا ہم میں بھی سے کسی میں ہمت ہے؟ ہم تو شاید کبھی نہیں کہہ سکیں گے. جیتے جی تو نہیں کہہ سکتا، بھائی میں تو نہیں کہہ سکتا. آپ کہہ سکتے ہیں تو کہہ دیں، میرے بس کا نہیں ہے. تو ہم یہ وعدہ کریں پروردگار سے کہ اب تک جو ہم سے کوتاہی ہوئی سو ہو گئی، اسے درگزر فرمائیے، معاف فرمائیے. اب ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آئندہ زندگی ایسی گزارنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں دیکھنے کے بعد لوگوں کو مسیح کو قبول کرنا آسان ہو جائے گا، ہم مشکل نہیں بنائیں گے. مسیح کو قبول کرنے کے راستے میں سب سے بڑے پتھر ہم ہیں. ہمیں دیکھ کے لوگ دور بھاگ جاتے ہیں، مسیح کو دیکھ کے دور نہیں بھاگتے. وہ کہتے ہیں اگر مسیح نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں تو وہ اللہ والی ہے. ہم تو پہلے بھی ویسے ہی ہیں، یہ تو ہم سے بھی گئے گزرے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، ہم یہ وعدہ کریں، اور امید ہے کہ اگر ہمارا وعدہ سچے دل سے ہوا تو پروردگار ہمیں یہ توفیق بھی عطا فرمائیں گے کہ ہم اس وعدے کو کسی حد تک نبھا سکیں. تھوڑے بہت ہم ایسے ہو جائیں کہ دوسرا اگر دیکھے یا ہماری بات سنے یا ہم سے گفتگو کرے تو اسے معلوم ہو کہ ہاں، جو مسیح نے کہا تھا کہ تم اپنے دشمنوں سے پیار کرو، تو یہ واقعی پیار کرنے والے لوگ ہیں، یہ پھاڑ کھانے والے لوگ نہیں ہیں. واقعی جب ہم سے بات کرے تو اسے یہ معلوم ہو کہ یہ بھیڑ ہے اللہ میاں کی، یہ معلوم نہ ہو کہ بھیڑیے ہیں، یہ ہم سے بھی زیادہ کاٹ کھانے والے ہیں، یہ تو اپنوں کو کاٹتے رہتے ہیں. آپ اخبار اٹھا کے دیکھیے، مسیحی اخبار، مسیحی رسالے، سوائے ایک دوسرے کی برائیوں کے اور جھگڑوں کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمارے چرچ کے جھگڑے عدالتوں میں جاتے ہیں اور عدالت ہمیں شرم دلاتی ہے. یہ یہی کا فیصلہ ہے کہ دوسرے کا نہیں ہے. یہیں پہ عدالت نے کہا کہ صاحب ہمیں تو آپ کے پاس آنا چاہیے تھا. جج نے کہا میں نے بائبل پڑھی ہے،
آپ کی بائبل تو یہ کہتی ہے کہ دوسرے لوگوں کو آپ کے پاس آنا چاہیے فیصلے کرانے کے لیے. آپ ہمارے پاس آ گئے فیصلے کرانے کے لیے. آپ ہمیں معاف رکھیے. آپ وہاں سے باہر سے بلا لیجئے, وہ آپ کا فیصلہ کر دے گا. ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے. ہمارا پورا ریکارڈ اتنا خراب ہے اور ہم اسے مزید خراب کرتے رہتے ہیں. ہم اپنے اس ریکارڈ کو ٹھیک کرنے کی کچھ کوشش کریں. اپنا محاسبہ کریں, آڈٹ کریں, اور جہاں جہاں غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں, اور آئندہ سے انہیں دہرانے کی کوشش نہ کریں. کیونکہ اگر ہم یہی غلطی دہراتے رہے, یہی ہوتا رہا, تو آپ یقین جانیے کہ اس کا اثر کچھ بھی نہیں ہوگا. الٹا ہی اثر ہوگا, صحیح نہیں ہوگا. تو ہم ان غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. جو حماقتیں ہمارے آباء و اجداد سے ہوئی اور انہوں نے کی, ہم ان کا اعتراف کریں. اور یہ یقین جانیے کہ جب ہمارے بچے آئیں گے تو پھر وہ ہماری غلطیوں کا اعتراف کریں گے کہ ہمارے آباء و اجداد نے بھی یہ حماقتیں کی تھی. ہمارے بھی تذکرے آئیں گے, تو اس سے پہلے کہ وہ تذکرے آئیں ہم کیوں نہ سدھر جائیں. ہم اپنے آپ کو کیوں نہ ٹھیک کرتے ہیں. دوسرے پہ تنقید کرنے کی بجائے ہم کیوں نہ اپنے دامن میں جھانک کے دیکھیں کہ کیا ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس نام سے کہلوائیں جس نام سے کہلانے کا ہمارا دعویٰ ہے. مسیح نے یہ کہا تھا کہ لوگ تمہیں اس بات سے پہچانیں گے کہ تم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہو. کیا لوگ کسی بات سے ہمیں پہچانتے ہیں, یا ہمارے مقدمے بازیوں کی وجہ سے پہچانتے ہیں, ہمارے روز کے جھگڑوں سے پہچانتے ہیں, یا اس لیے پہچانتے ہیں کہ ہاں یہ شراب پیتا ہے کیونکہ مسیحی ہے؟ ہماری پہچان کون سی ہے؟ ہماری پہچان ہمارا پیار تو نہیں رہا, ہمارا حسن اخلاق تو پہچان نہیں. جب یہ پہچان نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ لوگ ایسے مسیح کو تو قبول نہیں کریں گے. جب مسیح نے تبلیغ شروع کی یا بائبل کی زبان میں منادی شروع کی تو ایسے ہی شروع کی. اس سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ہے کہ اس نے 12 آدمیوں کو چن لیا اور چننے کے بعد انہیں بھیجا, ان کو ٹریننگ دی, اپنے ساتھ رکھا کہ کام کرنے والے آگے جا کے. ان میں ایک نالائق تھا, یہوذا اسکریوتی, نمک حرام. اور آج اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک یہوذا اسکریوتی ہے, اس کے علاوہ باقی کوئی ہے ہی نہیں. باقی متی مرقس سارے مر گئے, کوئی بھی نہیں رہا. سارے یہوذا اسکریوتی جو ہے وہ چرچ کے اندر ہے. اور آخر میں ایک ناول کی بات کر کے میں ختم کرتا ہوں. سی ایس لوئس کسی زمانے میں دہریے تھے, اس کے بعد وہ مسیحی ہو گئے. انہوں نے ناول لکھے اور بھی بہت کچھ لکھا, جاسوسی بھی لکھے, سائنس فکشن بھی لکھی, انگریزی ادب پر بھی کام کرتے رہے. ان کی ایک کتاب ہے چھوٹی سی, اسکروٹیپ لیٹرز. اسکروٹیپ کیا شیطان ہے, چچا شیطان. وہ اپنے بھتیجے کو اس دنیا میں بھیجتا ہے کہ تمہیں اس مسیحی کو گمراہ کرنا ہے, اور اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو تمہاری ترقی کی جائے گی. لیکن رپورٹ روز بھیجتے رہنا ہے. تو وہ رپورٹ بھیجتا رہتا ہے, چچا آج میں نے یہ کر دیا, چچا میں نے یہ کر دیا, چچا میں نے یہ کر دیا, چچا میں نے یہ کر دیا. اور آخر میں اس کا خط جو ہے بھتیجے کا, چچا کا کوئی خط نہیں ہے, بھتیجے کا خط ہے آخری کہ چچا آج میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں. میں نے اسے جا کے ایک شراب خانے میں بٹھا دیا ہے, اس کے سامنے شراب کی بوتل رکھی ہے اور نیم برہنہ عورت اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ اس کو گھر لے جانے کا وعدہ کر چکی ہے. میری ترقی کی جائے. چچا کا خط, پہلا اور آخری خط. کبھی نالائق تو نے میرے سارے کیے دھرے پہ پانی پھیر دیا. شراب کا نشہ کب تک رہے گا؟ صبح اتر جائے گا, اس کو معلوم ہو جائے گا کہ میں نے غلطی کی تھی, معافی مانگ لے گا, برسوں کی محنت برباد گئی. اسے جا کے کسی گرجے میں بٹھا دیتے, قیامت تک اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں غلط جگہ پہ بیٹھا ہوں. ہم لوگ غلط جگہ پہ بیٹھے ہوئے. ہمیں گرجوں کے اندر بیٹھنے کو نہیں بلایا تھا, ہمیں دنیا میں باہر نکلنے کو کہا تھا کہ تم دنیا میں جاؤ. یہ نہیں کہا تھا کہ دنیا کو بلاؤ. یہ خود مسیح نے کہا کہ آئے بوجھ سے تھکے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ. ہم سے یہ نہیں کہا کہ تمہیں بلانا ہے, ہم سے یہ کہا کہ تم جاؤ.
हम धरना दे के बैठ गए, वहां से निकलने को तैयार नहीं। तो फिर वही होगा जैसे एक दफा पहले हुआ था, ऐसे अतीक कि लोगों से कहा था कि पूरी दुनिया में फैल जाओ, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, हम एक बुर्ज बनाएंगे, एक शहर बनाएंगे, यहीं पे जम के बैठेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। खुदा ने बुर्ज भी गिरा दिया, शहर भी बर्बाद किया, लोगों को फैला दिया। शायद वो दिन करीब आ रहे हैं। अगर आप अखबार पढ़ते हैं, रिसाले पढ़ते हैं, रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, तो आपको मालूम होगा कि वो दिन बहुत करीब है। क्योंकि हम गिरजे के अंदर धरना दे के बैठ गए, बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। हमें बाहर निकलना है, लेकिन कौन सा मुंह लेने हैं? पहले मुंह तो धो ले। मैं ये तो नहीं कह रहा आपसे कि साबुन से धो ले, भाई आंसुओं से धो ले। नहीं मिलता साबुन तो उसको छोड़िए, और हम एतराफ करें और ये वादा करें कि आइंदा वाकई जब हम किसी के पास जाएंगे और वो हमारी जिंदगी को देखेगा, तो वो ये कहेगा कि हाँ, अगर क्रिश्चियन ऐसा है तो क्राइस्ट कितना अच्छा होगा। जब गुलाम इतने अच्छे हैं तो आका कितना प्यारा होगा। लेकिन आज तो सारी गालियां हमारी वजह से पड़ती हैं, तो क्या हम उन तमाम गालियों के जिम्मेदार नहीं हैं? हम अपनी इस्लाह करें, सिर्फ वादा ही नहीं करें, उस वादे को फिर निभाने की कोशिश भी करें। परवरदिगार हमें यह तौफीक अता फरमाए। आमीन।